بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو مین ٹاپک ہے کہ سہیل افریدی کی جو خفیہ ملاقات کا انکشاف ہوا، اس پر میں پہلے شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، کیونکہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جب بھی مذاکرات ہوں گے اوپن ہوں گے۔ آپ لوگوں سے میری درخواست ہے، جو میں بات کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں جی۔ مذاکرات آج ہوں یا کل ہوں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان کو یا اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان سے مذاکرات ہر صورت کرنے چاہیے۔ کس کے لیے؟ عمران خان صاحب نے پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستان، میں خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے غریب عوام اور پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کے پاس خریدنے کی قوت ختم ہو جا رہی۔ پہلے تمام اہل اسلام کو سب سے پہلے عید الاضحیٰ کی مبارک ہو، اور اس لیے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ دیکھیے، جس شخص کے پاس خرید قوت نہیں وہ بھی کچھ نہیں کر رہا، اور دیکھیے رسد زیادہ نہیں کم ہو رہی، طلب زیادہ ہے، تو اس لیے مذاکرات جتنے بھی جلدی ہوں اور یہ عمران خان کا معاملہ اور پاکستان میں ایک شفاف الیکشن ہو، اور جس کو بھی عوام منتخب کرتی ہے اسے 5 سال کے لیے حکومت دی جائے، اور سب سے پہلے جو شیطانی آئینی ترمیم کی گئی ہیں سب آئینی ترمیم ختم کی جائیں اور نیا پاکستان کا آئین بنایا جائے۔ تمام طبقے، سیاسی، وکیل، جج مل بیٹھ کر ایک ایسا آئین بنائیں جو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے روح کے مطابق ہو اور اچھا قانون۔ اس قانون میں تمام لوگ برابر ہوں، کوئی زیادہ فضیلت والا نہ ہو اور کوئی کم تر فضیلت والا نہ ہو۔ مثال کے طور پر کوئی سیاستدان ہو یا جج و جنرل ہو، کسی پر قانون بھی ہو تو سب پر ایک ہی قانون لاگو ہو، تو پاکستان کے حالات آگے بدلیں گے۔ سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ جو سہیل افریدی کی محسن نقوی سے ملاقات ہوئی ہے، ملاقات ہو یا نہ ہو اس پر الگ ہے، یہ ملاقات بیرسٹر گور ارلی کے گھر ہوئی، جو عمران خان کا سب سے بڑا دشمن ہے، اس کے گھر میں ملاقات ہوئی ہے۔ دیکھیے، جب ایک چیز ہوتی ہے جو کہتے ہیں ہاں جی ہم نے ملاقات کی، آگے سے جو بات ہے اس پر مجھے بہت غصہ چڑھا۔ کہتے ہیں کہ میں جی سیکورٹی مسئلے پر بات کی، تو سیکورٹی مسئلے پر بات ہوتی تو افیشیل ہوتی، جس پر گھنٹہ پور ملاقات کرتا تو پتہ چلتا جی محسن نقوی وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے درمیان ملاقات ہوئی اور سیکورٹی اور امن کے متعلق بیان ہوئے، اور اسے چھپایا کیوں گیا؟ پہلی بات، اسے خفیہ کیوں رکھا گیا؟ عمران خان، اس کا کریڈٹ اسد علی طور کو اور ان صحافیوں کو جاتا ہے جو لوگ پہلے خبریں یا انفارمیشن دیتے ہیں۔ تو سہیل افریدی کی خفیہ ملاقات کو میں شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، کیونکہ یہ عمران خان کے نظریے اور پی ٹی آئی کے نظریے کے خلاف ہے۔ دیکھیے، منیر فاروق جیسے پالتو درندے جو بکواس کرتے ہیں، میں لکھ کر دے رہا ہوں، یہی لوگ پاکستان کی بربادی کے ذمہ دار ہیں، یہی لوگ پاکستان کے آئین کی بربادی کے ذمہ دار ہیں۔ ان کو حرام کا پیسہ، ان کو مریم نواز ٹکڑے ڈالتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ ڈالتی ہے، ان کو چاٹ کر کھاتے ہیں، لیکن غریب عوام اور پاکستان کے عوام کے پاس خریدنے کی قوت نہیں رہی، اور عام پاکستانیوں کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ 2 وقت کی روٹی لے سکیں اور دوائی لے سکیں، لیکن ان جیسے پالتوؤں کو اور درندوں کو ہم پر مسلط کیا گیا ہے، اور شریف خاندان کو اور زرداری خاندان کو، جو لوگ پاکستان کے آئین کے خلاف ہیں۔ ان کا نہ کوئی تعلق جمہوریت سے ہے، نہ کوئی آئین سے تعلق ہے، جو لوگ کرتے ہیں اسی پر یہ کرتے ہیں، تو اس لیے ان کی جو اسٹیبلٹی ہے یا ان کی جو ہوتی ہے وہ بھی ہے، اور اس سے جو حالات بدلتے ہیں۔ ان جیسے جو ان کے عناصر ہیں اور جو ملاقات جو خفیہ کرتے ہیں، اس کی جو بھی تفصیل ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی، اور اس کی عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان نے کہا ہے کہ ہمارا کوئی ممبر بھی ملاقات میں نہیں تھا، اور اس کی تصدیق اس نے اسد علی طور کی جو صحافی ہے یوٹیوب پر اپنا ولاگ اسد طور اینڈ سنس میں کرتے ہیں، اس پر اس نے ٹویٹ پر ری ٹویٹ کیا، اور اس کی کنفیشن سہیل افریدی نے دیا وہ میرے لیے پڑھ کر مذاق اور جوک تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ تو دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی رہائی اور عمران خان کی رہائی کے لیے لائے عمل یا اس کی جو دیگر آپشن ہے تو پی ٹی آئی کیا کرتی ہے۔ اب عید کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آج عمران خان اور جیسے منیر فاروق جیسے پالتو جانور اور درندے ہیں،
ان کے جو بھونکتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ پنکی جیسی جو منشیات فروش تھے اس کو جیل سے اسپتال منتقل کیا جا سکتا، جس نے پاکستان قوم کی خاطر قید تنہائی بیٹھا ہے، اس کی آنکھ سے اس کو اسپتال منتقل نہیں کیا گیا۔ پاکستان کی گھٹیا عدلیہ اور پاکستان کے گھٹیا سسٹم نے عمران خان کے ساتھ جو ظلم و ستم کرے اور اس پر جو پاکستان کی عوامی خاموش ہے وہ بھی مجرمانہ فعل ہے۔ تو اس لیے عمران خان صاحب کے لیے آواز اٹھانی چاہیے اور ہر پاکستان کو یہ سوچنا چاہیے کہ آج جو ہمارے لیے اپنی سب کچھ قربان کر کے بیٹھے اور قوم اس لیے کیا اگر پاکستانی قوم ہاتھ سے وقت نکل گیا تو پھر اس کا ایسا موقع اپنے منہ پر ماننا چاہیے۔ پھر تمہارے بچوں کے مستقبل کے لیے کوئی ایسا شخص نہیں کھڑا ہوگا جو کہے گا کہ یار میں کیوں کھڑا ہوں گا، میرے لیے انہوں نے کیا نکلے، میں نے اپنی سب کچھ۔ ایک شخص تھا جس نے قوم کی خاطر سب کچھ قربان کیا اور قوم نے اس کے ساتھ کیا کیا، اور قوم پرامن نکلنے سے 25 کروڑ اور بے ضمیر قوم اور بزدل قوم کے لیے کوئی ایسا شخص نہیں کھڑا ہوگا جو عمران خان صاحب کھڑا ہے۔ تو ہم تو بات کرتے رہیں گے جب تک عمران خان ہیں، تو اگر پاکستانی قوم نے عمران خان کا ساتھ نہیں دیا تو پھر اس قوم کو بھی اللہ ہی معاف نہیں کرے گا۔ جو قوم اپنے حق کے لیے کھڑی نہیں ہوتی اس کا بھی مستقبل تاریخی ہوتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آنے والا وقت کیا ہوتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے اور انفارمیشن کے لیے ہمارے چینل پر ہیں تاکہ آپ کو انفارمیشن ملتی رہے۔ شکریہ۔